السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ للطائفين والقائمين والركع السجود۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الحج ہے، پارہ نمبر 17 ہے، آیات مقدسہ نمبر 26 اور 27 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت دو اہم باتوں کی رہنمائی ارشاد فرمائی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ کی سچی جماعت ہے، اللہ رب العزت ان کو مختلف انعامات اکرامات سے نوازیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صراط مستقیم سے نوازیں گے، ان کو سیدھا راستہ عطا فرمائیں گے، اور راستہ اللہ رب العزت کا راستہ ہے جو اللہ خود تعریفوں کے قابل ہے، تعریفوں کے لائق ہے، اس کا راستہ بھی تعریفوں والا ہے، وہ درست ہے، کامیابی والا راستہ ہے، دنیا اور آخرت کی ترقی والا راستہ ہے۔ دوسری رہنمائی اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمائی تھی وہ بیت اللہ شریف کی مرکزیت ہے، کعبۃ اللہ کی مرکزیت، یہ اللہ کا گھر انسانیت کا مرکز ہے۔ وہاں کے رہنے والے ہوں، باہر سے آنے والے ہوں، مسافر ہوں، کوئی بھی شخص جب اللہ کے گھر میں آ جائے گا تو وہ امن میں ہوگا، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ کا جو مہمان ہوتا ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں اگر کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے، شرارت کرے، نقصان پہنچائے، تو اللہ نے اس کو عذاب کی وعید سنائی ہے، نذقہ من عذاب علیم، ہم اس کو دردناک عذاب پہنچائیں گے۔ بڑی ذمہ داری ہے اللہ کے گھر میں۔ اللہ رب العزت نے اسی اپنے گھر کی مرکزیت کی جو تاریخ ہے وہ آج کے درس قرآن میں ارشاد فرمائی ہے۔ وہ مرکز جو اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ شریف ہے، اس کی کچھ تاریخ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ اللہ کا گھر چلا آ رہا ہے، اور پھر یہ چلتا رہا، لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا اور پھر طوفان نوح آیا، تو یہ اللہ نے اپنا جو گھر ہے یہ اس طوفان کی نظر ہو گیا،
اور اس کے نشانات ختم ہو گئے، کیونکہ جب طوفان نوح آتا ہے تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، بڑا سخت وہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ نے اپنے اس مرکز کو بھی، جو مرکز انسانیت ہے، وقتی طور پر یہ ختم ہو گیا، پھر اس کے نشانات بھی نہیں رہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیاہ وادی میں بواد غیر ذی زرع چھوڑ کر آتے ہیں، تو اصل میں یہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ کا گھر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے وہاں سے آ جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر ایک آبادی ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے آب زمزم کا چشمہ نکلتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو اللہ نے حکم دیا، اور وہ بنیادیں جو بیت اللہ شریف کی موجود تھیں، وہ بنیادیں اللہ نے آپ کو بتائیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا گھر تھا۔ اس کے لیے مختلف روایات ہیں، تفصیلات ہیں کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا، لیکن بالاختصار یہی ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا یہ بنیادیں ہیں، ان بنیادوں پر اللہ کے گھر کو تعمیر کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل اس کی تعمیر کرتے ہیں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ٹھیک کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کا جو گھر ہے اس کی جگہ، یعنی وہ بنیادیں بتا دیں کہ یہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا گھر تعمیر ہوگا، تو سب سے پہلے تو آپ اللہ کے گھر کو تعمیر کریں، اور یہ مرکز انسانیت ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی مرکزیت بھی سمجھنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے ایسے پیارے نبی ہیں، خلیل اللہ ہے، جن سے آگے اللہ کے نبیوں کا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پھر آپ کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے سلسلہ بنی اسرائیل چلتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا ہے۔ دوسری طرف دیکھیے تو ابراہیم علیہ السلام کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہمارے پیارے رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارا جو سلسلہ انبیاء ہے وہ آپ کی اولاد ہے۔ اس لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام بھی انسانیت کے مرکز ہیں، اور بیت اللہ بھی انسانیت کا مرکز ہے۔ تو سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، اور یہ جگہ ہے اللہ کا گھر ہے، اس کو تعمیر کیجیے۔ پھر فرمایا اللہ تشرک بی شیئا، اب اللہ کا گھر تو بن گیا جو مرکز انسانیت ہے، اب پوری انسانیت کے لیے جو پروگرام ہے وہ توحید کی دعوت ہے۔ دعوت توحید، فلسفہ توحید، یہ انسانیت کا پروگرام ہے۔ یہ توحید بھی کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، یا نہ ہی کسی مذہب کا ہے، یہ تو اللہ کی پہچان ہے، اور اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنا ہے۔
اور اللہ کی مخلوق سے سب سے بڑی جو مخلوق وہ انسان ہے، اور اس کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ اصل میں یہ اللہ سے جوڑ کر آگے ترقی دینی ہے، اسی کو فلسفہ توحید کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات اللہ تشرک بی شیئا۔ نمبر 2 وطہر بیتی للطائفین والقائمین، اور میرے اس گھر کو پاک رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے، یہاں پر قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ میرا گھر اللہ کا مرکز ہے۔ اب انسان یہاں آئیں گے، انسانیت کا مرکز ہے، اور یہاں قیام کریں گے، طواف کریں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، لہذا اس کو پاک ہونا چاہیے۔ اور یہاں سے ہی یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی، جو اللہ کے گھر ہیں وہ پاک ہونے چاہیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں اللہ کی مساجد ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ بیت اللہ شریف کے نمائندے ہیں، اور اللہ کے ان گھروں کو نمبر 1 تو پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ نمبر 2 یہاں پر جو دعوت ہے وہ فلسفہ توحید کی ہونی چاہیے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کی رٹ ہونی چاہیے اس فلسفے میں، اور یہاں سے ایک پروگرام چلنا چاہیے جو پوری انسانی سوسائٹی پہ رٹ قائم کرتا ہو، جس کو فلسفہ توحید کہتے ہیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، جب یہ گھر بن گیا، فلسفہ توحید قائم ہو گیا، گھر پاک اور صاف ستھرا ہو گیا، پھر اگلا دور یہ ہے کہ اب اس کے لیے لوگوں کو بلائیں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اللہ کے گھر میں حج کے لیے آ جائیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو آواز دیں، بلائیں، پکاریں حج کے لیے، اور جب آپ پکاریں گے یأتوک رجالا، لوگ پیدل چل کے آئیں گے، وعلی کل ضامر، اور ایسے اونٹوں پر آئیں گے جو دبلے پتلے ہو جائیں گے، یأتین من کل فج عمیق، اور اللہ رب العزت کی یہ مخلوق، یہ انسان، مومنین، متقین دنیا کے کونے کونے سے تشریف لائیں گے۔ اللہ رب العزت نے بڑے جامع انداز میں ارشاد فرما دیا کہ دنیا کے کونے کونے سے آئیں گے اور اپنے طریقے سے آئیں گے، کوئی پیدل آ رہا ہے، کوئی گھوڑوں پہ آ رہا ہے، کوئی اونٹوں پہ آ رہا ہے، اور آج کا دور جہازوں کا دور ہے۔ اب وہ دور چینج ہو گیا، لیکن سمجھانے کا مقصد یہ تھا، رہنمائی کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح بھی آئیں گے لوگ ضرور آئیں گے یہاں پر، اور آپ کی یہ جو آواز ہے اذن فی الناس، لوگوں کے لیے اعلان کرنا، یہ اللہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیں گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک دنیا کے کونے کونے سے، ہر جگہ سے، ہر طریقے سے، جس طریقے سے بھی آ سکتے ہیں لوگ اللہ کے گھر میں، اس مرکز میں تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم ہی کی دعا اور اسماعیل علیہ السلام کی ہی دعا ہم سیکھ رہے ہیں، اور وہ ہم نے چونکہ لمبی دعا ہے اس لیے ہم اس کو ابھی چلا رہے ہیں، اور وہ یہ دعا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔